بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم العزیز الرؤوف الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 28 تک کا درس ہو چکا ہے۔ گزشتہ درس کا سب سے اہم پہلو جو تھا جنت کی نعمتیں اور زندہ لوگوں کو ان نعمتوں کے لیے خواہش کرنے کے لیے نیک عمل کرنا، یہ سب سے اہم بات ہے۔ دیدار الہی تو تھا ہی، اللہ پاک کا دیدار ممکن ہے اپنے فضل سے بے کیف بے جہت بغیر سمت کے کرانے پر وہ قادر ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے بڑی اہم ہے۔ آج کبھی دیکھیے یہ بات ایک دم پریکٹیکلی ہے کہ گستاخی اور بے ادبی انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ سچ سننے، سچ دیکھنے اور سچ سمجھنے کی صلاحیت بے ادبی اور گستاخی سے۔ ایک بیٹا جو تنہائی میں ماں کے پاؤں کو چھوڑنے کا حکم تھا، 10 کے سامنے وہ ماں کو کیوں ڈانٹتا ہے؟ بے ادب۔ حق اور سچائی کی توفیق چھین لی۔ بے ادبی جو چیز ہوتی ہے وہ حق کو سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لیتی ہے، ختم کر لیتی ہے۔ آپ کو یاد رکھیں، چنانچہ آپ کبھی بھی ایسا آپ مطلب کرائے پہ رہتے ہیں یا گھر میں بھی کہیں بھی رہتے ہیں، آزو بازو میں اگر کوئی آپ جیسے اہل سنت و جماعت کے ہیں، اگر آزو بازو والے کوئی بھی غیر سنی ہو اور معلوم ہو جائے کہ آپ گیارہویں کر رہے ہیں یا معلوم ہو جائے فاتحہ کر رہے ہیں یا شادی ہی میں فاتحہ کر کے کھلا رہے ہیں، تو اس طرح وہ ہنستے ہیں اور ایسا مذاق اڑاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ سب سے زیادہ بس اپن ہی ہے۔ کھانا میرا، سوچ میری، پڑھائی میری، برتن میرا، سب کچھ میرا۔ ہنس رہا کہیں تمہارے کو ہنسنے کا حق کس نے دیا؟ بس یہ جو ہنستے ہیں نا بھائی، اگر ہم غلطی بھی کر رہے ہیں تو آپ اصلاح کرو نا، ہنستے کیوں ہو؟ تو ہنسنا جو ہے یہ در حقیقت گستاخوں کا کام ہے، مجرموں کا کام ہے۔ دھیان دیجیے، اسی پس منظر کو جن لوگوں نے اولیاء اللہ کے حوالے سے یا اللہ کے محبوب بندوں کے حوالے سے، توحید اور رسالت کے حوالے سے آپ نے جو بھی کیا، جو کچھ بھی کیا، ماں کا ادب کیا، الحمدللہ، ارے بڑی مبارکباد ہے، حج جیسی سعادت کو چھوڑ کر ماں کے لیے آ گئے، یہ اتنی بڑی سعادت ہے۔ صحابیت جیسی عظمت کو چھوڑ کر کے ماں کے لیے وہ ویس کرنی گئے نہیں، نبی کی بات کا صحابہ نہیں بن پائے جبکہ نبی کا زمانہ پائے، اور نبی کے لیے ہی وہ سب سے عظیم، بلکہ حدیث میں تو اتنی اچھی بشارت ان کے لیے آئی ہے کہ صحابہ کو ان کی بارگاہوں میں بھیجا، حضرت عمر کو، حضرت علی کو، جاؤ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ کمال ہے، جبکہ صحابی نہیں، اور صحابی کا درجہ تمام غیر صحابی سے افضل ہے۔ تمام غیر صحابی، چاہے وہ امام اعظم ہو یا امام شافعی، مالک، جتنے بھی ہو، اس کو تو سب سے اعلیٰ اور افضل صحابی ہوتے ہیں، لیکن ادب وہ چیز ہے جو رسول کی بارگاہ کا خاص بنا دیتی ہے، اللہ کی بارگاہ کا خاص بنا دیتی ہے۔ فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اویس کو جو عظمت اللہ کی بارگاہ میں ملی ہے اور نبی کی بارگاہ میں جو رسپیکٹ ملا ہے، وہ صرف ادب ماں کی ادب کی وجہ سے۔ تو ادب وہ چیز ہے جو خصوصی اعزاز اور عزت عطا کرتی ہے، اور بے ادبی وہ چیز ہے جو حق سننے، حق بولنے اور حق سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے۔ یہی بات کو آج کی آیت کریمہ آیت نمبر 29 میں دیکھیں، ان الذین اجرموا، ایک دم پریکٹیکلی طور پر سنیے، بے شک جن لوگوں نے جرم کیا، جو مجرم ہے۔ اب مجرم کسے کہیں گے؟ ماں کے ادب کرنے والے کو مجرم کہیں گے، یا وہ لوگ مجرم ہیں جو سعودی عرب جا کر کے ماں پر بدعت کا فتویٰ لگا رہے ہیں، ماں پر شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں؟ نہیں ماں، تو غلط ہے، سعودی عرب سے اسلام پھیلا، وہاں 11ویں نہیں ہوتی، یہاں کہیں کو کر رہی ہے، ایسا فتویٰ لگا رہے ہیں نوجوان آج، اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو ماں کا دل ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟
باپ کا دل ٹوٹتا ہے کہ بیٹا جس کی فاتحہ کے وسیلے سے تیرا ویزا لگوایا آج تو انہی کی فاتحہ کا رد کر رہا ہے اور ماں پر بدعت کا فتویٰ لگا رہا. اور ایک بیٹا ہے جو بخاری شریف کی حدیث غار ہے, انڈیا کی نسخے میں 25 پارہ نمبر 25 میں حدیث غار سے مشہور ہے, صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے. ایک انسان تھا, 3 انسان ہیں لیکن میں اپنی تفصیل میں نے ایک انسان تھا جو غار کے اندر 9 آدمی کے ساتھ پھنس گیا. تینوں نے الگ الگ دعائیں کی اور وہ چٹان ہٹ گئے. ایک انسان وہ تھا اس میں کہ اللہ سے کیا دعا کیا تھا, اے اللہ میری ایک ماں ہے, ماں تھی اور میرے بچے بھی تھے اور میرے پاس گائے تھی, میں ہر روز گائے کا دودھ دوتا تھا اور جب تک اپنی ماں کو نہیں پلاتا والناس والاولاد یتزاغون حولی, یہ جملہ ہے بخاری کا کہ اولاد میرے پاؤں کے ارد گرد دودھ پینے کے لیے روتی تھی, چیختی تھی, ابو دے دو نا, لیکن میں اپنی اولاد کو بھی نہیں دیتا تھا, اولاد کو بھی نہیں دیتا تھا ماں کی خاطر. اے اللہ اگر یہ ادا پسند ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ ماں دیر ہو گئی دھونے میں, چارہ وغیرہ لانے گیا تھا, دیر ہو گئی دھونے میں اور ماں انتظار کرتے کرتے سو گئی. مگر اے اللہ رات بھر تک میری اولاد میرے قدم میں چیختی رہی لیکن میں نے اولاد کو نہیں دیا, ماں کے اٹھنے کا انتظار کرتا رہا, اٹھایا بھی نہیں تاکہ تکلیف نہ ہو. رات بھر انتظار کرتا رہا اور جیسے ہی ماں اٹھتی ہے صبح میں کہتی ہے بیٹا تم سوئے نہیں, بچے کیوں رو رہے ہیں؟ ماں آپ دودھ پی لیجیے پھر ہم سوئیں گے, بچے کو پلائیں گے. ماں جب دعا کرتی ہے اللہ میں اس بیٹے سے راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جائے. تو اے اللہ اگر یہ میری ادا تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس ادا کے وسیلے سے چٹان کو ہٹا دے. رب نے چٹان کو ہٹا دیا تھا پریکٹیکلی طور پر, بخاری کی حدیث ہے. ادب وہ مقام ہے جو اللہ کی بارگاہ کا اور رسول کی بارگاہ کا خصوصی انعام عطا کرتا ہے, قرب عطا کرتا ہے. ادب وہ ایسی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. اب اس میں بے ادبی اور مجرم اور ظالم کی بات سنیے. ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون, بے شک جن لوگوں نے جرم کیا, جو مجرم ہیں, جو نبی کو رسپیکٹ نہیں دیتے, عزت نہیں کرتے, عزت کرنے والے پر ہنستے ہیں. من الذین كانوا يضحكون, يضحكون مانے ہنسنا, عزت کرنے والے, رسپیکٹ دینے والے, ایمان والے پر وہ ہنستے ہیں. آج بھی آپ دیکھیے خوب ہنستے ہیں. میں نام لینا نہیں چاہتا یہ چونکہ علم و ادب کی محفل ہے, لیکن اس بات کو دھیان میں رکھیں کبھی بھی آپ اگر حق پر ہے اور واقعی حق پر ہے, الحمدللہ بوڑھے بھی اگر ہو گئے ہیں تب بھی ایک ماں کے بیٹے ہیں, بوڑھے بھی ہو گئے ہیں تو ماں کے ایک بیٹے ہیں. آپ اگر ماں بوڑھے ہو کر ماں کا ادب کرو گے تو آپ کی اولاد آپ کا ادب کرے گی, آپ کا ادب کرے. آپ اگر جنت چاہیے تو آپ کو اپنی ماں کے قدم میں جانا ہوگا, آپ کی اولاد کو چاہیے تو وہ آپ کی ماں کے قدم میں, آپ کی بیوی کے قدم میں, یعنی ان کی ماں کے قدم میں آنا ہوگا. یہ ادب و احترام کا وہ مطلب سمندر ہے کہ کیا کہنا. اللہ پاک فرماتا ہے جو لوگ مجرم ہیں, ظالم ہیں, گستاخ ہیں, وہ لوگ ایمان والے اور ادب کرنے والے, محبت کرنے والے, رسپیکٹ دینے والے پر ہنستے ہیں. یضحکون, ہنستے ہیں. اب اذا مروا بہم, اور جب کبھی ان ہنسنے والوں کا, میں تو بخدا اپنی آنکھ کی بات کر رہا ہوں, ادھر سے کبھی جب میں نکلتا ہوں تبلیغی جماعت کے لوگ کھڑے رہتے ہیں اور جب نکل گیا وہاں تو ہنستے ہیں. یہ آیت کریمہ ہمیں تسلی دے دیتی ہے کہ تو نے ایمان کی سند ادا کر دی ہے, مجرم کی بھی سند ادا کر دی ہے. ہم نہیں ہنسے, ایک مرتبہ تو کھڑے ہو کر بول بھی دیے ان کو, بلکہ ہنسے کیا بات, میں خطیہ والا ہوں, نظر نیاز والا ہوں, اسی واسطے ہنس رہے کیا, نہیں ایسا نہیں, بالکل بھاگ گئے. تو ہنسنے والے کو اللہ پاک وارن کر رہا اور مجرم کہہ رہا ہے کہ جو لوگ مجرم ہیں وہ مومن پر ہنستے ہیں, اور مومن صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کو کہتے ہیں, کیونکہ اللہ کے ماننے والے تو نبی سے پہلے بھی ہوتے تھے نا, لیکن مومن نہیں کہتے. مومن اسے کہتے ہیں جو نبی کو مانے. نبی کو ماننا یہ ہے کہ نبی جو کہیں وہ مانے, اور نبی نے کہا کہ رب کو مانو, تو مومن اسے کہتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں 88 مقامات پر اللہ نے آپ کو موحد کہہ کے نہیں مومن کہہ کے پکارا. 88 مقامات. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. ایمان کہتے ہیں رسول کے ہاتھ پر توحید کو ماننا,
रसूल के हाथ पर अल्लाह को मानना, अपने मन से नहीं मानना। मन से तो बहुत सारे, ये सब हिंदू लोग, आप शंकराचार्य वगैरह को देखिए, साफ कहते हैं हाँ बिल्कुल गॉड है, गॉड है, एक है, अल्लाह है, वही सब चला रहा है। तो ये जो मान रहे हैं इसको मोमिन नहीं कहेंगे। नबी के कहने पर मानना ये ईमान है, नबी के कहने से। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी के कहने पर माने हैं और मानते रहेंगे। हमारे ईमान की सनद अल्लाह पाक अता कर रहा है, अल्लाह पाक इस पर कायम दायम रखे, मौत में अता फरमाए। बेशक जिन लोगों ने जुर्म किया, गुस्ताखी की, जिन लोगों ने, जो लोग मुजरिम हैं, वो मोमिन मुहिब्बीन मुस्तफा नबी पाक के दिलदारों पर, जान झड़कने वालों पर हंसते हैं। और इज़ा मर्रू, और जब ये लोग इन मोमिनीन और मुवहिन के मुहिब्बीन के करीब से गुजरते हैं तो ये तगामज़ुन शरेबाज़ी करते हैं। एकदम आप अपनी मस्जिद में भी कभी आइए तो आप महसूस करें, आपके लोग जितने को भी आप देखेंगे ऐसा आपसे मतलब ये पेश आए कि लगता है कि हम इंसान है कि नहीं, भाई इंसान है कि नहीं। पहले तो ऐसा एकदम हंस करके, अरे ये अगर कभी नहीं बोलेंगे तो ये क्या है, ये जो इशाराबाजी है यही है गुस्ताखी। मोमिन की पहचान ये है कि वो कहीं पर भी होता है दिल साफ, कोई भी मिल लेता है, अच्छा आप ये माशाअल्लाह ठीक है, बेहतरीन चीज है, चाहे पहचान हो या। इसीलिए रसूलुल्लाह ने हदीस पाक में फरमाया, सलाम उन लोगों को करो जिनको तुम जानते हो, उन लोगों को भी करो जिनको तुम नहीं जानते हो। कितना प्यारा जुमला है, जिनको तुम नहीं जानते। और ये सिर्फ हम सबको ये शरफ हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना जलील करने के बावजूद हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, आज भी इज्जत देते हैं, आज भी। मालूम है कि ये गुस्ताखे रसूल है, मालूम है कि ये बेअदबी करते हैं, फिर भी हम देते हैं उनको रिस्पेक्ट। पता नहीं नबी पाक का कब करम हो जाएंगे, कब अल्लाह की तौफीक हो जाए, जिंदा है, मर जाए तो हमें कैसे। तो वैसा मर्रू बिहिम, जब ये लोग मोमिनीन के करीब से गुजरते हैं तो यतगामज़ून, आयत नंबर 30 में वो इन आंख से इशारा करते हैं, ये इशारा करना इनकी इशारा। और आप देखिए, वइज़ा क़लबू इला अहलिहिम इनक़लबू फ़कीहीन, और ये लोग जब अपनी मतलब टोली की तरफ लौटते हैं, तर्जुमा ये कीजिए, और ये लोग अपनी टोली की तरफ जब लौटते हैं तो बड़े खुश होकर लौटते हैं। आज तो जब दे दिए, मजाक कर लिया, आज अच्छे से हंसी उड़ाए, चलो जी फातिहा वाले, चलो जी नजर नियाज वाले, ये क्या है। अरे उम्र का तो लिहाज करो, उम्र का तो लिहाज करो। अगर दीन ही की बात करनी है तो दीन की तरफ बात करो, दोस्त की तरह क्यों बात करो। और अगर दोस्त बनना है तो कम से कम इक्वली का तो लिहाज करो। दीनदारी में मजाक का पहलू नहीं होनी चाहिए, दुनियादारी में मजाक का पहलू हजम हो सकता है। दीन की बात करना है तो आप एकदम अच्छे से करो। आपको अगर चाहिए ग्यारहवीं की दलील, पूछिए भाई आप क्यों करते हैं ग्यारहवीं। हम नहीं बता सके तब भी आपको कुफ्र का फतवा देने का हक नहीं है, तब भी आपको शिर्क का फतवा देने का हक नहीं है। आपको नहीं मानना है मत मानिए, हजारों काफिर हैं, हजारों हैं, तो हमको समझना है अगर उनमें से एक काफिर तो समझिए, लेकिन फतवा आप नहीं दे सकते। खा रहे हैं मेरी दस्तरखान पे, खा रहे हैं मेरी दावत पे, और हम ही को फतवा दे रहे हैं। और अच्छा उस शख्स पर तो और गुस्सा आता जब बात करे आपसे और देखे इसको, बात करें, जानते हैं अरे ये फातिहा करते हैं, जानते हैं ये नजर करते हैं, जानते हैं नियाज करते हैं, अरे तो इनको देख के बात करना, जिनको आपको रद्द करना है उनको देख के बात करना। और अगर सुनाने की सलाहियत रखता है तो सुनने की भी सलाहियत रखता है। नहीं उससे आप अगर बोलना शुरू कर दीजिए तो बस गुस्सा करेंगे। ये कौन सी बात, यही इसी को कहते हैं हंसना और इसी को कहते हैं मजाक, इसी को कहते हैं इशाराबाजी। अल्लाह पाक कहता है वइज़न क़लबू, और ये लोग जब अपनी टोलियों की तरफ लौटते हैं तो इन क़लबू फ़कीहीन, फ़कीहीन मतलब खुश होकर लौटते हैं, अपनी तरफ जब लौटते हैं तो खुश होकर लौटते हैं। और आपको देख लेंगे तो जिंदगी की ताक नजर आने लगती है उनको, टेंशन ही टेंशन आ जाता है, ये क्या। नहीं तो देखिए ना, एक लाइन से आप सफ़े अव्वल में बैठे हैं, अपनी मस्जिद में भी देखा चाहिए, जब मुफ्ती साहब बैठे हैं तो मुफ्ती साहब का बैठना ही हमारे लिए दलील होना चाहिए कि भाई मुफ्ती साहब खतीब साहब हैं, शरीयत जानते हैं, लेकिन आप हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। आप देखे होंगे कभी भी हमारे सामने खड़ा हो जाता है, मैं देखता भी हूँ कभी कभी, तो ऐसे ऐसे कर आप क्यों खड़े, या तो आप हमसे ज्यादा जानते हैं, और अगर हमसे ज्यादा जानते हो तो इमामत करो, फिर मैं क्यों जा रहा हूँ आगे, तुम खुद करो इमामत, सही है। लेकिन नहीं, बेअदबी उसे कहते हैं जो हक देखने और हक सुनने और हक समझने की सलाहियत खत्म कर देते हैं। उनको नजर नहीं आता कि ये एक अल्लाह के रसूल का नाइब बैठा है, एक दीन और कुरान को सीने में लेने वाला बैठा है, और उनके सामने एकदम मुस्लिम तरह खड़े हो जाते हैं। अपनी मस्जिद में भी देखिए,
आमीन। अरे क्या है, अरे आप देखो तो कम से कम सिचुएशन किसको कहते हैं। अल्लाह पाक मोमिनों को इज्जत देने का हुक्म दिया है, रसूल पाक मोमिनों को इज्जत देने का हुक्म दिया है। काबा से अफजल एक मोमिन है, काबा से इतना बड़ा मकाम है मोमिन का, लेकिन आप एकदम भड़क से काफिर बना देते हैं, भड़क से। और किस बुनियाद पर? एक छोटी मोटी फातिहा नजर नियाज की बुनियाद। हालांकि इसको हम लोग करने वाले हैं जरूर, लेकिन इसको फर्जो वाजिब नहीं समझते। अगर होता है तो करते हैं, नहीं होता नहीं करते। लेकिन नमाज पढ़ते ये फर्ज है, नमाज पढ़ते फर्ज है। क्यों? इसको छोड़े तो गुनहगार होगा। हम फातिहा नजर नियाज छोड़े तो गुनहगार नहीं होंगे, तो हमारा अकीदा। तो फिर आप देखिए, जब हम इतना इजी इसको समझ रहे हैं तो आप इतना डीप में लाकर कुफ्र का फतवा क्यों दे रहे हैं? ये बहुत बड़ी बेवकूफी। आगे देखिए, वइज़ा राओहुम क़ालू, और जब ये लोग कभी दूर से देखो मिले तो क़ालू इन हाउलाई लदाल्लून, उनके पास नहीं जाना, वो गुमराह जमात है। ये देखिए फतवा कुरान पाक तो ऐसा लग रहा अब बीच उतर रही है, एकदम ऐसा लग रहा। कहते हैं कि नहीं यार, फटाक फतवा दे रहे हैं, नहीं जाना नहीं जाना, वो शिर्क करते हैं, नहीं जाना नहीं, बिदअत करते हैं। क्यों बिदअत करते हैं? इसलिए कि फातिहा सहाबा ने नहीं दिया, नबी ने नहीं दिया, इन्हों करते हैं। कल एक सवाल है कि मर्द और औरत की नमाज इक्वल है, जैसे मर्द पढ़ते हैं वैसे औरत भी पढ़ सकती है। कोई डॉक्टर फरहत नाम की है, बड़ा अफसोस भी हुआ सुन करके। मैंने कहा क्यों इक्वल है? कुछ तो वजह होगी ना। रसूलुल्लाह ने फरमाया नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझको देखे हो, मर्द औरत का कोई डिवाइडेशन नहीं। तो फिर औरत पर नमाज माफ क्यों है? अगर नमाज इक्वल है, हम नापाक हो जाते हैं तो फौरन फजर में नहा करके हमको नमाज पढ़ना पड़ता, लेकिन औरत नापाक हो जाए तो 10 दिन तक उनको वेट करना। औरत पीरियड से हो जाए तो 10 दिन तक वेट करना। ये क्या बात है? रब ने इक्वल जब रखा है, रसूल ने जब इक्वल रखा है, तो फिर उनको माफी और हमें माफी क्यों नहीं? एक बात। और हम ये टी शर्ट, हम ये आम गंजी बगैर टोपी के भी अगर ना है तो हम नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन औरत टी शर्ट पहनकर नमाज पढ़ सकती है? बताइए। उनका एक बाल भी दिख जाए तो नमाज नहीं होगी, और हमारे पास अगर टोपी नहीं भी है और पढ़ लिए तो नमाज हो जाएगी। सही है? हम हमारा जो सत्र औरत है नाक से लेकर नीचे तक है बस, लेकिन औरत ऑल इन ऑल औरत है, ऑल इन ऑल औरत है। तो कैसे वो इक्वल हो सकती है? बताइए, कैसे एक हो सकती है नमाज में, जब इतने सारे पहलू। हम सीना खोले तो कोई देख करके मतलब सोचता भी नहीं है शहवत के बारे में, और औरत अगर खोल दे तो पता नहीं गुनाहों की बुनियाद डलने लगती है। सही है? इसलिए औरत और मर्द इक्वल कैसे हो सकते हैं? औरत को औरत की तरह नमाज पढ़ना है, हर उस हिस्से को औरत के एतबार से छुपाना है कि कहीं दूसरे को। हम नमाज पढ़ते हैं तो पीछे की टी शर्ट ऊपर आ जाती है, औरत की अगर आ जाए माअल्लाह नहीं। अगर औरत और मर्द को नमाज के एतबार से इक्वल होना होता तो रसूल पाक जरूर अपनी सहाबियात को मर्दों की सफों में रखते, लेकिन नहीं, सफे बंधी भी है तो औरत की तनहा बंधी, अलग बंधी। मर्दों के साथ कभी भी सफ नहीं बंधी, अलग बंधी। बच्चों की अलग बंधी, मर्दों की अलग बंधी। तो ये बात की दलील है कि रसूलुल्लाह ने औरतों को अलग मकाम दिया है। इसीलिए हदीस में यहां भी आया कि औरत घर के अंदर नमाज पढ़े तो सेहन में नमाज पढ़ने से अफजल है, सेहन में नमाज पढ़े तो आंगन में नमाज पढ़ने से अफजल है। ये क्यों है? क्यों? औरत छुपाने की चीज है। औरत चूड़ी पहनती, औरत आयरिंग पहनती, औरत पाजेब पहनती, मुमकिन है सजदा करने में, झुकने में आवाज आ जाए और कोई गैर सुन ले, इसलिए तन्हाई में अगर रहेगी तो आवाज आएगी भी तो कोई सुनेगा नहीं। तो औरत और मर्द की नमाज इक्वल हो ही नहीं सकती। और जिन लोगों ने ऐसा कहा वो ऐलान करें कि फिर मर्द और औरत पर कभी नमाज माफ नहीं, लेकिन हर महीना औरत पर 10 दिन 7 दिन की नमाज माफ है, हर औरत पर अपने अपने हिसाब से माफ है। और ऐसा माफ है कि उसकी कज़ा भी नहीं है। कमाल ये हमारे ऊपर अगर हम बीमार पड़ जाए और सेहत आ जाए तो हमको कज़ा करनी पड़ती, लेकिन ये औरत ऐसी कि उनकी सेहत भी आ जाए, पीरियड्स खत्म हो जाए तो माफी ही माफी है, कज़ा भी नहीं है। कमाल ये देख रहे हैं? इसलिए औरत और मर्द की नमाज एक नहीं हो सकती। तो वइज़ा राओहुम क़ालू इन्ना हाउलाई लदाल्लून, ये मुजरिमीन, गुस्ताखान रसूल, ये बेअदब जमात जब मोमिन और मुहिब्बीन को देखती है तो कहते हैं इनके पास नहीं जाना, ये गुमराह जमात। नौजवान खासतौर से रौनक बनाने इसको अच्छे समझ रहे होंगे
کہ یہ اگر کسی کو بولتے ہیں کہ چلو مفتی صاحب نہیں جانا، ارے کیسے نہیں جانا؟ تو مفتی صاحب اگر جنت جائیں گے تو بھی نہیں جائے گا جنت، یہ کیا بات ہے؟ تم کہتے ہو ہماری جماعت کو چلو، تو ہم بھی کہہ رہے ہیں ہماری جماعت میں آؤ، تم بھی تو سن رہے ہو، اگر حق پر ہو تو حق تو ہر جگہ بولنا چاہیے نا، ہر مقام پہ بولنا چاہیے۔ تو ہم جو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ تو تم نہیں آتے، اور تم جو ہے ایک دم گھر میں کھٹکا مار مار کر کے آتے ہو دعوت دینے کی، کیوں؟ یہ انصاف نہیں، یہ عدل نہیں۔ عدل یہ ہے کہ سب کے ساتھ مساوات کا درجہ، سب کے ساتھ اکول انسانیت ہونی چاہیے۔ اللہ پاک آگے فرماتا وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، جبکہ اللہ پاک کہتا ہے دیکھیے تو بھائی کس نے حق دیا ہے تمہیں کہ فتوا دو؟ یہ دیکھتے ہیں تو پھر سے کہہ دیتے ہیں گمراہ، تو اللہ کہتا ہے جبکہ ان کو نگرانی کا حق ہی نہیں دیا گیا تھا۔ اب دیکھیے آیت نمبر 33 دیکھیے، وَمَا أُرْسِلُوا، یہ لوگ نہیں بھیجے گئے تھے علیہم، مومنین کے اوپر، حافظین، نگراں بنا کر کے، یعنی مومنین کو گمراہ کرنے کے لیے ان کو نہیں بھیجا گیا تھا، بھیجا گیا تھا محمد کو، بھیجا گیا تھا رسول کو۔ تو جس کو بھیجا گیا ہے وہ اگر کہیں گے کہ یہ مومن ہے یہ کافر ہے، یہ مومن ہے یہ کافر ہے، تو مانیں گے۔ تم کو کس نے کہا ہے یہ کہنے کا حق کس نے دیا ہے؟ یہ حق تمہیں نہیں دیا گیا۔ اللہ پاک آگے فرماتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو یہ جو دنیا میں ہنسے ہیں یہ لوگ، توجہ دیجیے، تو اللہ انصاف کرتا ہے نا، آپ کا جو دل ٹوٹا ہے جب میدان محشر میں جائیں گے تو آپ کہیں گے اے اللہ تو نے تو انصاف اور عدل کی بات کی ہے، میرے اوپر جو ہنسے ہیں میں بھی ہنسنا چاہتا ہوں۔ وہاں تو میں نے انسانیت کا لحاظ کرتے ہوئے نہیں، اپنے آپ کو نہیں ہنسایا، کیونکہ برے اگر وہ ہے تو میں کہہ کو برا ہوں، لیکن یہاں میں ہنسنا چاہتا ہوں۔ تو رب کہنے سے پہلے ہی کہہ رہا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج ایمان والوں کو اللہ کی طرف سے یہ اعزاز ملے گا، عزت ملے گی کہ اے ایمان والو، جن جن لوگوں نے تم پر ہنسی مذاق کی ہے ان لوگوں پر تم ہنسو۔ ارے واہ، تم تو 5-10 لوگوں کے سامنے ہنسی مذاق اڑائے تھے، وہاں 18,000 مخلوقات کے سامنے غوث تم بھی گواہ ہو جاؤ، ہم نے تم کو مارا تھا، نذران محبت پیش کیا تھا، یوسفین شرف الدین بابا نذران محبت پیش کیا تھا، اور ان لوگوں نے ہنسی مذاق اڑائی تھی، تو یہ سب ہمارے ساتھ دیں گے۔ اچھا تو پھر سب مل کر کے ہنسیں گے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، آج کے دن ایمان والے، مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، کافروں پر ہنسیں گے، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، اور کیسے ہنسیں گے؟ ایسے بیٹھے، ایسا لگ رہا ہے آج دنیا میں تو بہت زوردار ہنسے تھے، سعودی ریال آ رہے تھے، امریکی ڈالر آ رہے تھے تو ہنس رہے تھے، آج کیسا لگ رہا؟ اب تو یہاں عمل کا موقع بھی نہیں ہے، آپ جو بھی کرنا ہے کر لیں، اب تو کچھ نہیں، وہاں تو بدلہ ہے، چاہے جزا چاہے سزا، دو بھی مل لے، بس عمل نہیں ہے، وہ دارالعمل نہیں، دارالجزا یا دارالسزا، سزا ملے گی جزا ملے گی۔ هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون، یہ سب وہ صرف پاک کی تم بات کہہ رہے ہیں۔ حل ثوب الكفار ما كانوا يعملون، بے شک کافروں کو ان کے اعمال کا یہی بدلہ ملنا چاہیے تھا، ان مجرموں کو، ان گستاخوں کو یہی بدلہ ملنا چاہیے تھا۔ اللہ پاک آخری آیت کریمہ میں، آیت نمبر 36 میں، وَقَدْ جُوِّزُوا يَوْمَئِذٍ بِأَسْوَأِ الْجَزَاءِ بِسَبَبِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مِنَ الْإِسْتِهَانَةِ وَالْإِسْتِهْزَاءِ بِالْمُؤْمِنِينَ، مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، وَضَحِكَهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ وَتَغَامُزُهُمْ فِي مَا بَيْنَهُمْ بِعُيُونِهِمْ تَحَكُّمًا عَلَيْهِمْ۔ آگے اللہ پاک سے بات جو آخری میں جو دعا کرتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، دیکھیے جَعَلَنَا اللَّهُ مِمَّن بَصَّرَهُ بِعُيُوبِ نَفْسِهِ، اللہ پاک ہمیں، وہ سے پاک ہے، اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں بنائے، ان لوگوں میں شامل رکھے جن لوگوں کو اپنا عیب نظر آتا ہو، دوسروں کا عیب نظر نہ آتا۔ کتنی پیاری بات کہا، بندہ اگر اپنے عیب کو دیکھے گا تو اس کو فرصت ہی نہیں ملے گی دوسرے کے عیب کو تلاش کرنے کی، لیکن ان لوگوں کو دیکھیے دوسروں کے عیب کو تلاش کریں، کس سے؟ ماں سے جھگڑا کر کے، باپ سے جھگڑا، میں نے کہا تھا کیوں تبلیغ ہو جائے، ارے فیس بک پر ہنسی بھی آئے گی، لیکن آپ ذرا سنیے، ایک عورت ہے جو کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے میں حمل سے ہوں، تو وہ انسان کہہ رہا ہے میں تو شادی کرنے کے بعد تبلیغ میں چلا گیا تھا، تم حمل سے کہاں ہوئی؟ تو عورت کہہ رہی ہے آپ ہی تو کہتے ہیں نا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، تو اللہ پاک نے ہم کو دے دیا ہے،
آپ شک مت کیجئے کہ ہم کو غیر اللہ نے دیا ہے. اب آپ بتائیے, جملہ سمجھے آپ؟ یعنی غیر سے ہماری حرکت کے باوجود آپ شک مت کیجئے, کیونکہ آپ کا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اولاد دیتا نہیں. تو پھر آپ جہاں رہیے تبلیغ میں, اللہ تو ہے نا میرے پاس, اللہ دیا ہے میرے کو. دیکھو الٹا ہماری جوتا. یہ ہوتا ہے بے ادبیوں کی سزا. اپنے سامنے دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں, دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں. آخر غوث پاک بھی فرما رہے ہیں کہ جعلنا اللہ ممن بصره بعیوب نفسه, اللہ ہم سب کو ایسا بنائے کہ اپنا عیب دیکھنے والا بنائے, اپنے عیب پر نظر رکھنے والا بنائے. وَأَعْمَاهُ عَنْ عُيُوبِ خَيْرِهِ, اور دوسروں کے غیب کو دیکھنے کے لیے آنکھ کو اندھا کرتے. غوث فرما رہے ہیں باپ, کیونکہ ستار العیوب اللہ ہے, عیب کو چھپانے والا اللہ ہے. بندہ کیوں عیب کو ظاہر کر رہا ہے؟ آگے فرماتے بِمَنِّهِ وَجُودِهِ, اپنے کرم اور اپنے احسان کی بنیاد پر. ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں, پروردگار غوث پاک کی اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرما.